नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, लर्न तजवीद में आपका खैर मक़दम है। इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे मखारिजुल हर्फ, द आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ऑफ द लेटर्स। हुरूफ अरबिया 29 हैं। जिन हुरूफ से आवाज़ बनती है इन हुरूफ को हुरूफ तहजी या मुफर्रदात कहते हैं। अरबी के पूरे 29 हर्फ हैं, हुरूफ तहजी हैं, और ये 29 हर्फ 17 मखारिज से निकलते हैं। मखारिज जमा है मखरज की। हुरूफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। होठों से लेकर हलक के आखिर तक कुल 17 मखारिज हैं, यानी 17 ऐसी जगह हैं जहाँ से हुरूफ निकलते हैं। आज हम देखेंगे वो 17 जगह क्या हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमने मखारिज 17 मखारिज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? पहली है अल जौफ, द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। अल जौफ कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को। अल हलक, द थ्रोट, यानी हुरूफ हलकी, जो हलक से अदा होने वाले हुरूफ हैं उन्हें अल हलक कहा जाता है। अल लिसान, द टंग, जबान से अदा होने वाले हुरूफ। अशफ़तैन, द लिप्स, शफ़तैन कहते हैं होंठ को, होंठों से अदा होने वाले हुरूफ। अल खशियोम, द नासल पैसेज, खशियोम कहते हैं नाक का बांसा। तो टोटल ये 5 जगहों से 17 ऐसी जगह हैं जहाँ से ये 29 हर्फ निकलते हैं जो कि हुरूफ़े तहजी हैं, ये अदा होते हैं। सबसे पहले है अल जौफ, द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ एंड थ्रोट, यानी मुँह का खाली हिस्सा जहाँ से हुरूफ़े मद्दा, यहाँ से 3 हुरूफ़े मद्दा अदा होते हैं, अलीफ़ मद्दा, वाव मद्दा और याए मद्दा। ये जो ग्रीन पार्ट हमको नज़र आ रहा है, ये है मुँह का खाली हिस्सा। जब अलीफ़ मद्दा देखिए, अलीफ से पहले ज़बर हो तो अलीफ़ मद्दा होता है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा होता है, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। तो ये 3 जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो ये मुँह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। ब, बी, बू। इन हुरूफ को हुरूफ़े हवाइया भी कहते हैं। हुरूफ़े हवाइया यानी इनके अदा करते वक़्त जो मुँह से हलक तक का स्पेस होता है वहाँ से एयर अंदर बाहर पास आउट होती है, इसीलिए इन्हें हुरूफ़े हवाइया भी कहते हैं। दूसरा है अल हलक। अल हलक, हुरूफ़ हलक़ी 6 हैं। हलक से अदा होने वाले 6 हुर्फ़ हैं। हम यहाँ पर जो ब्लू कलर का एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हलक का हिस्सा है। यहाँ हलक को हमने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपर थ्रोट, मिडिल थ्रोट एंड डीप थ्रोट। अपर थ्रोट, अपर थ्रोट शुरू हलक, जहाँ से 2 हुर्फ़ अदा होते हैं, ग़ाइन, ख़, ग़ाइन, ख़। ये 2 हर्फ यहाँ से अदा होते हैं। मिडिल थ्रोट, वस्त हलक, यानी बीच हलक से अदा होने वाले हर्फ 2 हैं, ऐन, ह, ऐन, ह। ये 2 हर्फ यहाँ से अदा होते हैं। और डीप थ्रोट, अक्सल हलक, अक्सल हलक से अदा होते हैं, हमज़ा, ह। ये आखिरी हलक है जो सीने की तरफ इसका दबाव होता है। जब हम इसको अदा करते हैं तो दबाव सीने की तरफ होता है। हमज़ा, ह। तो हुरूफ़ हलक़ी 6 हैं जो हलक़ के ऊपरी हलक़ से, बीच हलक़ से और आखिरी हलक़ से अदा होते हैं। ऊपरी हलक़ जो होता है वो मुँह के हिस्से की तरफ होता है, यानी वो हिस्सा जो मुँह की तरफ वाला होता है वो वहाँ से अदा होने वाले ग़ाइन, ख़, और बीच हलक़ से अदा होने वाले ऐन, ह, और आखिरी हलक़ से अदा होने वाले हमज़ा, ह। होठों से लेकर हलक़ तक, हलक़ तक के पार्ट को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो हलक और मुँह का खाली हिस्सा है, एम्प्टी स्पेस अल जौफ, ये मखरज नंबर 1 है। जो दूसरा हिस्सा था वो अल हलक। अल हलक को हमने हुरूफ़ हल्की को अगेन 3 मखरज में डिवाइड किया था। तो जो ग़ाइन ख़ अदा होते हैं वो मखरज नंबर 2 है। ऐन ह जो वस्त हलक से अदा होते हैं वो मखरज नंबर 3 है, और हमज़ा ह है मखरज नंबर 4। अब हम जो तीसरा पार्ट है अल लिसान, उसकी तरफ देखते हैं। मखारिज का तीसरा हिस्सा लिसान, यानी ज़बान से अदा होने वाले हुर्फ़, इसको फिर अगेन हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है डीपेस्ट पार्ट, यानी ज़बान की जड़ जो यहाँ से है, और मिडिल पार्ट ज़बान का बीच हिस्सा, और तीसरा है हेड ऑफ़ द टंग, ज़बान की करवट, और चौथा है ज़बान की नोक, टिप ऑफ़ द टंग, और पाँचवा है साइड ऑफ़ द टंग, यानी ज़बान का बायां पहलू। आइए देखते हैं इन 5 हिस्सों से कौन-कौन से हर्फ अदा होते हैं। सबसे पहले क़ाफ़, डीपेस्ट पार्ट से अदा होता है। ज़बान की जड़ लहाद
یعنی چھوٹی زبان جسے کوا بھی کہتے ہیں یا پرجیب جو کہتے ہیں، لحد کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ پکس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو زبان کی ہے جڑ یہاں پر سافٹ پیل یہاں پر ہوتا ہے زبان کی لحد، تو وہاں پر جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہاں سے قوف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہوتا ہے، تبھی یہ پر آواز ہم کو آتی ہے، کیونکہ قوف حروف مستعلیہ لیٹر ہے، اس کو پر پڑھنا ہوتا ہے۔ کاف قوف کے مخرج سے تھوڑا سامنے یعنی منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر زبان کی جو جڑ ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زبان کی جو جڑ ہے یہ پرجیب کی طرف یعنی بیرونی حصے کو لگ رہی ہے۔ بیرونی حصہ، اندرونی حصہ نہیں، بیرونی حصے سے یہ کاف ادا ہو رہا ہے۔ تو زبان کی ڈیپسٹ پارٹ سے زبان کی جڑ سے دو حروف قوف اور کاف یہ دو ادا ہوتے ہیں۔ قوف کا مخرج ہے 5 اور کاف کا مخرج ہے 6۔ مڈل پارٹ بیچ زبان سے ادا ہونے والے حرف یہاں پر دیکھیے 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ سب سے پہلے ہم جیم کو دیکھتے ہیں۔ بیچ زبان تالو کو لگانے سے جیم ادا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے بیچ زبان کا جو حصہ ہے وہ اوپر تالو کی طرف لگ رہا ہے تو جیم ادا ہو۔ شین بھی ویسے ہی ہے، بیچ زبان تالو کو لگانے سے بیچ زبان تالو کی طرف لگانے سے شین ادا ہوتا ہے۔ یہاں یا بھی بیچ زبان اوپر تالو کی طرف لگانے سے یا ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یا حروف غیر مدہ ہے یہاں پر، غیر مدہ یعنی جیسے ہم دیکھے تھے یا مدہ کیا ہوتی ہے، با یا زر بی، تو وہ یا مد کی کنڈیشن میں نہیں ہے بلکہ غیر مدہ ہو تو یا اس وقت بیچ زبان تالو کو لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے زبان کی کروٹ ہیڈ آف دا ٹنگ سے، زبان کی کروٹ سے نوک تک کا جو حصہ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیے آپ یہ والا حصہ، تو نوک تک کا جو حصہ ہے اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے، لام۔ نون کا مخرج دیکھیے، زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، آپ ایک میں دیکھ سکتے ہیں۔ لام کا مخرج ہے 8 اور نون کا مخرج ہے 9۔ رو زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جو پشت بھی ہے نا، کچھ پشت زبان کی جو ہوتی ہے وہ بھی اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے رو ادا ہوتا ہے، اور یہ مخرج نمبر 10 ہے۔ اب آ گیا ہے اللسان کا چوتھا پارٹ، زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹنگ۔ یہاں سے دیکھیں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے تو 3 حرف ادا ہوتے ہیں، یہ 3 حرف قو، دال، تا۔ قو، دال، تا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن قو کی ادائیگی کے وقت آپ کو کیا کرنا ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف ریز ہو، پیچھے کا جو زبان کی جڑ ہے وہ یہاں پر اٹھنا چاہیے، اوپر کی طرف اٹھائیں ادا کرتے وقت، ورنہ قو کی آواز پر نہیں آئے گی، باریک تا کی طرح آئے گی، اس تا کی طرح آئے گی۔ اور یہ تینوں حرف کا مخرج ہے نمبر 11۔ مخرج نمبر 12، زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کنارے سے 3 حرف ادا ہو رہے ہیں، سین، صاد، ز۔ دیکھیے سین اور ز کے لیے آپ زبان کو پیچھے کی بیک نہیں اٹھائیں گے، لیکن صاد کیونکہ حروف مستعلیہ لیٹر ہے تو اس کی ادائیگی پر ہوگی، تو اس کو پڑھتے وقت آپ زبان کی جڑ کو اس طریقے سے پیچھے کی طرف اٹھائیں گے، ورنہ سین کی طرح باریک آواز آئے گی۔ ان تینوں حرفوں کو سیٹی والے حرف یا حروف صفیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے مخرج نمبر 13، زبان کے نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے تھوڑی سی زبان ہماری باہر نظر آئے گی، اسٹک آؤٹ ہوگی، تو اس طرح سے کون سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، ظ، ذال، ث۔ اگین یہاں پہ دیکھیے ذال، ث دونوں باریک حرف ہیں اور ظ پر حرف ہے، مستعلیہ لیٹر ہے، تو اس کی ادائیگی کے وقت آپ کو زبان کی جو بیک ہے، زبان کی جو جڑ ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، ورنہ اس کی آواز باریک آئے گی، وہ۔ اللسان کا جو 5واں پارٹ تھا، سائڈ آف دا ٹنگ، زبان کا بایاں پہلو، اوپر کے داڑوں سے لگانے سے بود ادا ہوتا ہے۔ اس کو آپ دائیں طرف سے بھی یا بائیں طرف سے بھی دونوں طرف سے ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ پر پڑھا جانے والا حرف ہے، تو اس کو جب آپ پڑھیں تو اس کی بھی جو جڑ ہے زبان کی وہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے، بود۔ اور یہ مخرج نمبر ہے 14۔ یہاں تک زبان اللسان سے پورا 12 حرف ادا ہوتے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں الشفتین سے دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف کون کون سے ہیں۔ دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف 4 ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ف، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصہ جو تری والا حصہ ہوتا ہے نا، ویٹ ایریا، وہاں پر جب وہ لگے تو ف ادا ہوتا ہے، یہ مخرج نمبر 15 ہے۔
دونوں ہونٹ سے با، میم، واؤ یہ تینوں بھی ادا ہوتے ہیں۔ با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتی ہے، میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے، اور واؤ کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہوتے ہیں اور دونوں کنارے ملتے ہیں ہونٹوں کے اور بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ یہ با، میم اور واؤ یہ تینوں کے مخرج ہیں، مخرج نمبر 16۔ الخیشوم ناک کا بانسا، ناک میں آواز گھمانا۔ حروف غنہ نون میم یہاں سے ادا ہوتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ نون مشدد میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگزامپل دیکھیں، ان، ثم۔ یہاں تک ہمارے 17 مخارج ہم نے دیکھ لیے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پھر ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں۔ 29 حروف تہجی ہیں جن کے 17 مخارج ہیں۔ 17 مخارج کو ہم نے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتین، الخیشیوم۔ الجوف منہ کے خالی حصہ، منہ اور حلق کا خالی حصہ۔ دوسرا حروف تہجی جس میں ہم نے دیکھا تھا آخری حلق، بیچ حلق، شروع حلق۔ تیسرا اللسان کو پھر ہم نے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، وہاں سے پورے 5 حصوں سے مخرج 5 سے لے کے 14 تک پورے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر الشفتین ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر الخشیوم ناک کا واسطہ جہاں سے غنہ حروف نون اور میم ادا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنے، اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔